دوسرا اصول، بچے کے ساتھ کبھی بھی بحث نہ کرے، کیونکہ بحث صرف ہم پلہ یا ہم عمر میں ہوتی ہے۔ آپ نہ اپنے آپ کو نیچا کرے اور نہ ہی یہ توقع کرے کہ بچہ آپ کی سطح پر آ جائے۔ بچے کو ہمیشہ سوال کرنے دے اور اس کے سوال کا ہر ممکن حد تک جواب دے۔ اگر نہ دے سکے تو بھی ڈانٹے مت، پیار سے اسے منحرف کر دیں۔ بچے کو یہ ترغیب دے کہ وہ آپ سے سوال کرے تاکہ آپ اسے ایک سوچ دے سکیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے کو فوراً جھڑک دیا جاتا ہے یا چپ کروا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کرنے سے بچے کے ذہن میں کئی سوالات جنم لیتے ہیں اور وہ ان کے جوابات باہر سے لینے کی کوشش کرتا ہے، جن کے درست ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ تیسرا اصول، بچوں کے ساتھ روز رات کو یا ہفتے میں کم از کم 3 دفعہ سونے سے پہلے میٹنگ کرے اور ان کی ماں سے اور بچوں سے باری باری پورے دن کی رویداد سنیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بچہ سارا دن کیسے گزارتے ہیں اور ان کا سلوک اپنی ماں اور گھر والوں کے ساتھ کیسے ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو ان کو وارننگ دے کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ورنہ سزا ملے گی۔ چوتھا اصول، آپ اپنے ماں باپ کی دل سے عزت کریں اور انہیں احترام دیں تاکہ بچے بھی ان سے بد اخلاقی نہ کریں۔ ہم اپنے بڑوں سے صرف مؤدبانہ گزارش کر سکتے ہیں کہ بچوں کو روکتے وقت یا ٹوکتے وقت یا ان کو سمجھاتے ہوئے لہجہ نرم رکھیں تاکہ بچے کا ریئیکشن کم سے کم ہو، لیکن یہ بات بار بار کہنے والی نہیں ہے اور یہ بات والدین سے صرف بیٹا کہہ سکتا ہے، بہو نہیں۔ پانچواں اصول، آپ کا اپنے رفیق حیات کے ساتھ برتاؤ چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہو بچوں کی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ اس کی جتنی عزت کریں گے بچے اپنی ماں کی اس سے زیادہ عزت کریں گے۔ آپ ان کو گالیاں دیں گے، مار پیٹ کریں گے تو بچے اس روش کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے اور اختیار ملنے پر عورت سے ایسا ہی سلوک کریں گے جیسا اس نے اپنے ماں اور باپ کو دیکھا ہے۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہر وقت غیر سنجیدہ رہیں گے تو بچوں پر آپ کے بات کا اثر کم ہوگا، کیونکہ بچے آپ کو ایک غیر سنجیدہ انسان سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ماں اور باپ بچوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، سامنے اپنے سنجیدہ اور غیر سنجیدہ دونوں جذبات کا استعمال نہایت احتیاط سے کریں۔ چھٹا اصول، بچوں کے سامنے کبھی بھی گھر کی باتیں نہ کریں۔ غیبت ہمارے ہاں عام ہے لیکن خدا را اس سے بچ نہیں سکتے تو بچوں کے سامنے تو نہ کریں۔ آٹھواں اصول، بچوں کی ماں کو بتائے کہ کن چیزوں پر بچوں کا ڈانٹنا ضروری ہے اور کن چیزوں پر گھر اہم ہے۔ جب بھی بچوں کو کوئی ہدایت دے اس پر سختی سے عمل کروانا ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ کسی بھی ہدایت پر عمل نہیں کروائیں گے اور یہ کہہ کر نظر انداز کر دیں گے کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا تو جناب عالی وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا اور ہمیشہ آپ کی باتوں کو نظر انداز کرتا رہے گا۔ گھر کے ملازمین و ہمسایوں اور رشتہ داروں کے بارے میں اپنے منفی جذبات کا اظہار کبھی بچوں کے سامنے نہ کریں، اس سے وہ منفیت بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ بچوں کے سامنے بات کرتے وقت لہجہ اور الفاظ کا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کر کیجیے، کیونکہ آپ کے الفاظ اور آپ کے لہجے ہی کل کو بچوں کی زبان اور مزاج میں موجود ہوں گے۔ ساتواں اصول، گھر میں کوئی بھی مہمان آئے تو بچوں کے سامنے کبھی اپنی آوازاری یا کراہتگی کا اظہار نہ کریں، ورنہ کل کو وہ بھی مہمانوں کو مصیبت ہی سمجھے گا اور کسی مہمان کی عزت نہیں کرے گا۔ اس کو یہ احساس دلائے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ یہ احساس آپ اسی وقت دے سکتے ہیں جب یہ آپ کے پاس موجود ہوگا۔ بعض دفعہ ماں یا باپ کے منع کرنے کے دوران دادا یا دادی بول پڑتے ہیں
تو اس وقت بغیر کچھ بولے بچے کو علیحدہ لے جائیں اور اس کام سے منع کرے جو وہ کر رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے، اور بعد میں دادا دادی کو بتا دے کہ اس کو اس بات سے روکنا ضروری ہے ورنہ خراب ہو جائے گا۔ یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ بیٹے اور بیٹی کی فطرت میں فرق تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہم اس کی تربیت میں بھی اتنا فرق ڈال دیتے ہیں کہ بعض دفعہ تو ساری زندگی لگ جاتی ہے دونوں کو یہ فرق مٹاتے ہوئے۔ ہم فرط جذبات میں کہیں بیٹوں کو حد سے زیادہ مان دے دیتے ہیں اور کہیں بیٹیوں کو بے جا لاڈ۔ ہمیں اپنے جذبات کا تواتر رکھنا بھی سیکھنا ہوگا۔ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ کہاں بیٹے کو سپورٹ دینی ہے اور کہاں بیٹی کو لاڈ دینا ہے۔ بیٹے اور بیٹی کے جذبات میں فرق ہوتا ہے، دونوں پر ہمیشہ ایک جیسے اصول لاگو نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں تحمل سے ان کا تجزیہ کر کے اس کے حل کی طرف جانا چاہیے۔ غصے سے ہم کبھی بھی بچوں کو کوئی بات نہیں سمجھا سکتے۔ غصہ صرف اس بات پر کرنا چاہیے جو ہمیں لگے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو جناب اعلیٰ، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ روزمرہ زندگی میں بچوں کی تربیت سے متعلق مسائل کو اجاگر کیا جائے اور ان کا مناسب حل تجویز کیا جائے۔ بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے تاکہ ہم اپنی اچھی عادتوں اور مثبت سوچ کو بچوں میں منتقل کر سکیں، کیونکہ بچے ہماری شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اگر بچے پیدا کر کے ان کی تربیت نہیں کر پاتے تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے، آمین۔